اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام علینا مولانا سید عروج الحسن صاحب میثم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور حسب دستور آپ حضرات کو مسرور فرمائیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیہ والمصطفیٰ بالرسالۃ نجیہ. العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اعلام الورى ومصابیح الدجى وامان لأہل السرى الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات بر محمد وآلہ. صدر مقاصدہ مولانا سید شوذب کاظم جربلی صاحب سلمہ اللہ، ناظم مقاصدہ خطیب شعلہ بیاں مولانا بلال کاظمی صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام بزرگان محترم، شعراء کرام، ادباء کرام، کرسیوں پر اور فرش محفل پر بیٹھے ہوئے تمام بزرگان محترم، جوانان عزیز، سب سے پہلے آپ سب کو اس بابرکت اور پرمسرت موقع کے اوپر تحفہ تبریک و تہنیت تہہ دل سے پیش کرتا ہوں. ہر سال کی بنسبت اس سال کچھ زیادہ تاخیر ہو چکی ہے، اور یوں بھی محافل میں جو اکلوتی تقریر ہوتی ہے عام طور سے، وہ بھی فقط آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے اور سماعتوں کی سنگلاخ زمین کو ہموار کرنے کے لیے ہوتی ہے. تبرکن ہے مگر ثوابن ہے، لہٰذا بہت زیادہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا. یوں بھی میرے اشہب خطابت کی لجام میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور میں خود اس محفل میں تقریر کرنے نہیں آتا. بزرگوں کی اور احباب کے حکم کی تعمیل اور ان کی خواہش کے احترام میں آتا ہوں. میں خود فرزدقان بارگاہ اہل بیت اور دعبلان سرکار آل محمد، جو اپنے تخیلات، بلند خیالات اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے خزف ریزوں کو کشکول مودت میں سجا کر خلوص دل کے ساتھ جب وہ پیش کرتے ہیں
تو ان معجز نما آقاؤں کے فضائل کے لعالیے آبدار سے وہ غضب ریز الفاظ کے نسبتیں پیدا کر کے کچھ ایسا اثر ان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ تاج عقیدت کے جواہر پاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں وہ اشعار مقبول ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اسی کے لیے آئے ہیں، مگر چند جملے بول رہا ہوں تاکہ فکروں میں اور تھوڑی سی بالیدگی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، یہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ تاریخ بھی ہے۔ فقط یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ بھی ہے۔ عقیدہ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں اور وہ منصوص من اللہ اس سلسلہ عصمت و طہارت کی آخری کڑی ہیں کہ جن کی طہارت اور جن کی عصمت بلکہ جن کی بے عیبی کی ذمہ داری اور گارنٹی خدائے بے عیب نے لی ہے۔ مگر تاریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، یہی عقیدے اور تاریخ کی باہمی کشمکش میں بے ہنر اور بے کمال خلفاء اور حکمرانوں کی تو بے عزتی ہوئی ہے، مگر یہ خاندان اہل بیت کی یگانگت اور ان کی عظمتوں کا قہر ہے کہ عقیدہ تاریخ نظر آتا ہے اور ہماری تاریخ عقیدہ نظر آتی ہے۔ ورنہ اور کہیں آپ دیکھیں تو تاریخ تاریخ ہے، عقیدہ عقیدہ ہے، مگر یہاں تاریخ عقیدہ ہے، عقیدہ تاریخ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ اللہ کے کلام کے علاوہ اس سے ہٹ کے کہیں سے لی ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ وہ بقیت اللہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے بچا کے رکھا ہے؟ خدائے باقی جسے بقیت اللہ کہے، اس کے وجود میں شک کہاں سے ہوگا؟ بھئی یہی سبب ہے، میں نے عرض کیا کہ مہدویت کا عقیدہ یہ شیعی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ مختلف فرقوں کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی کہ من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جس نے مہدی کے خروج ان کے ظہور کا انکار کیا تو اس نے گویا ان سب حقیقتوں اور عقائد اور معارف کا انکار کیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئیں۔ اور یہ صلوات اب ہو سکتا ہے کوئی تعجب کرے کہ اتنا اہم یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی حضرت پہ نازل ہوا اس کا انکار کے مترادف ہوگا حضرت مہدی کا انکار، یعنی وہ سارے عقیدے بیکار ہو جائیں گے۔ اتنا اہم ہے، ہم کہیں گے کہ شاید تمہاری سماعتیں بھول گئی ہوں اس لیے کہ تم بھلکڑ ہو۔ یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پر اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ مجھے دیکھیے محفل باقاعدہ نہیں پڑھنی ہے، لہٰذا آپ مجبور نہ کریں اپنا ٹائم زیادہ صرف کرنے پر، مجھے متوجہ رہیں کہ مہدی کا جس نے انکار کر دیا، ان کے خروج کا، اس نے گویا ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد پہ نازل ہوئی، تو تم ہوگے بھلکڑ اور تم ہوگے غدار۔ ہم تو شروع سے لے کر آج تک بھولے ہی نہیں ہیں، ہماری بلکہ قرآن اس لہجے کا عادی بنا چکا ہے ہماری اور تمہاری سماعتوں کو۔ یہ تو آخری ہے تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے، ذرا پہلے کے بارے میں جا کے میدان غدیر میں دیکھو، بھئی یہی تو لہجہ ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہے حضور ہے رسول تو گویا آپ نے رسالت ہی نہ پہنچائی۔ تو جو پہلے کی شان ہے وہی آخری کی شان ہے۔ یہاں وہ خاندان یہ وہ نہیں ہے کہ پہلے کے بعد مرتبہ گرتا چلا جائے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ یہاں کلنا سوا، اولونا محمد وآخرونا محمد اوسطونا محمد وکلونا محمد۔ یہاں ایک ہی شان نظر آئے گی۔ یہ
کارخانے دنیا کے امام اور خلیفہ ہیں کہ جن کی ہر ادا الگ، جن کی ابتدا الگ، جن کی انتہا الگ، جن کی نسل الگ، جن کی اصل الگ، جن کے لہجے الگ، مگر یہاں دیکھو کارخانے قدرت کے یہ بنائے ہوئے 14 ہیں کہ جن میں سب کو دیکھ لو چیلنج کے ساتھ، تاریخ گواہ ہے عقیدہ نہیں، کہ جن کی اصل ایک، جن کی نسل ایک، جن کی ابتدا ایک، جن کی انتہا ایک، جن کے اسلاب و ارحام ایک، جن کے اسلاب طاہرات اور ارحام مطہرات ایک، جن کا خاندان ایک، جن کا قبیلہ ایک، جن کا عشیرہ ایک، جن کی تربیت ایک، جن کا انداز ولادت ایک، جن کا انداز شہادت ایک، جن کے گہوارے ایک، جن کے گہوارے ایک، جن کی تربیت ایک، جن کی نسل ایک، جن کا خاندان ایک، بلکہ بستر میں بھی سب ایک انداز میں، محراب میں بھی سب ایک انداز میں، منبر میں بھی سب ایک انداز میں، سجدے میں بھی سب ایک انداز میں، یہ ولادت میں سب کا ایک انداز، شہادت میں سب کا ایک انداز، جن کی رفتار ایک، جن کی گفتار ایک، جن کا کردار ایک، جن کی صداقت ایک، جن کا لہجہ ایک، جن کا اٹھنا ایک طرح، جن کا بیٹھنا ایک طرح، جو بول دیں تو ایک طرح، جو چپ ہو جائیں تو ایک طرح، جو جاگیں تو ایک طرح، جو سو جائیں تو ایک طرح، جو سفر میں ایک، حضر میں ایک، جلوت میں ایک، خلوت میں ایک، زمین پہ ایک، عرش پہ ایک، سدرہ پہ ایک، معراج پہ ایک، حجاب قدس پہ ایک، بلکہ ایسا جن کی عصمتوں میں تشکیک نہیں ہے، ایک لیول کی سب کی عصمتیں ہیں، ایک لیول کی سب کی صداقتیں ہیں، ایک انداز ہے، ہمارا 300 کچھ کا سال کا ساتھ ہے عرصہ ہے، بلکہ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اتنے لہجے اور صداقت آپس میں ملتے ہیں۔ ایک صلوات ہوئے پر محمد و آل محمد۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں بڑے اور چھوٹے کئی 100 سال کے زمانے، طویل زمانے کے سفر پر محیط تاریخ اہل بیت، جن میں ان کا انداز یہ ہے کہ جن کے لہجے ایک، جن کی صداقتیں ایک، جن کے عقائد ایک، جن کے اصول عقائد ایک، جن کے فروع دین ایک، جن کا سب کا عقیدہ توحید ایک۔ بھائی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بھانت بھانت کے نظریے فقط عقیدہ توحید پہ نظر آئیں گے، مگر ایک ہی گھر ہے کہ جو ایک بولے وہ سب بولتے ہیں، عقیدے ایک، فروع دین ایک، اصول عقائد ایک، عقیدہ قیامت ایک، عقیدہ امامت ایک، عقیدہ رسالت ایک، بلکہ عصمتیں اور لہجے اور افطار و گفتار و کردار ایسا مل رہا ہے کہ کئی معصومین سے یہ حدیث ملے گی کہ انہوں نے فرمایا، بھائی توجہ کا طالب ہوں، کئی معصوم سے یہ حدیث ملے گی کہ معصومین میں کئی معصوموں سے یہ حدیث ہے کہ اگر تم تک کوئی ہمارا قول، ہماری حدیث پہنچے اور تم کو یہ یقین ہو کہ یہ حدیث ہم اہل بیت سے صادر ہوئی ہے، مگر تمہیں یہ یقین اندازہ نہ ہو کہ ہم 14 میں سے کس نے یہ بات کہی ہے، مگر اتنا اندازہ ہو کہ ہم ہی میں سے کسی نے کہی ہے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ ہم 14 میں سے جس سے چاہو منسوب کر دو، تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ ہو کسی میں اتنی مجال تو کہے، ہم نے تو نہ دیکھا کہ ابو حنیفہ نے کہا ہو کہ جو ہم بولے وہی شافعی، مالک ابن انس نے کہا ہو جو ہم بولے وہی احمد ابن حنبل۔ ہم نے تو نہ دیکھا کہ تاریخ خلافت میں جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہہ دیا ہو، جو دوسرے نے کہا وہ تیسرے نے کہہ دیا ہو۔ یہ اعتبار جب ہوتا ہے کہ جب گھر کے ایک ایک فرد پر اعتبار ہو، یہ جب ہوتا ہے کہ لحم ایک ہو، دم ایک ہو، خون ایک ہو، ہڈی ایک ہو، خاندان ایک ہو، ابتدا ایک ہو، خلقت ایک ہو، نور ایک ہو، جسد ایک ہو۔ آسان نہیں ہے، لہٰذا جو پہلا کہہ گیا ہے وہی آخری کہہ رہا ہے، بلکہ پہلے کی تصدیق آخری کر رہا ہے اور آخری پہلوں کی تصدیق کرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو پہلے کا جواب تھا، بھائی بیدار رہیے گا، جو پہلے کا جواب تھا وہ آخری کرے گا۔ نہیں آئیے قرآن اٹھا کے دیکھیے، کھیل نہیں ہے خلافت رسول۔ کون رسول؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسالتیں، نبوتیں محدود زمان و مکان میں محدود رہیں۔ کوئی عالمین کیا پورے روئے زمین کا بھی اکیلے نبی نہ ہو پایا۔ ابراہیم ہے تو اسحاق و اسماعیل بھی،
عیسیٰ ہے تو یحییٰ بھی، لوط بھی ابراہیم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے کئی، مگر جب نبوت مقام خاتمیت تک پہنچی تو زمین اور مکان کے قیود سے آزاد یہ منصب تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر و بشیر قرار پائے۔ تو خلیفہ رسول مکہ مدینہ کا نہیں ہوتا ہے بلکہ عالمین کا حاکم ہوتا ہے، نمائندہ ہے محمد میں۔ بھائی جس کو چاہو بناؤ، مگر وہ اسٹیٹس و معیار تو ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن بتا رہا ہے کیا بعثت ختمی مرتبت کا مقصد کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس روئے زمین پر دین نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے دین، جتنے ازم، وہ سب وینش ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ غلبہ نہیں بلکہ ختم ہو جائیں۔ اظہار کا لفظ ہے، ظاہر زبان عربی ہے۔ غلبہ اظہار کا فرق یہی ہے کہ غلبے میں غالب جو ہے وہ جو جیت جاتا ہے وہ غالب ہے، ہار جانے والا مغلوب ہے۔ مگر غلبہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مغلوب ہار کے میدان تو چھوڑ دے مگر اس کا وجود ختم نہ ہو، پھر سے اپنے کو طاقتور بنا کے پھر حق کے مقابل آ جائے۔ جیسے میدان بدر میں غلبہ ہوا اسلام کو، مغلوب ہوا لشکر ابو سفیان، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر وجود نہیں ختم ہوا، اسی لیے پھر سے قوتیں جمع کر کے میدان احد میں پھر سے سامنے آ گیا۔ بھئی توجہ، یہ ہے غلبہ۔ مگر اللہ یہاں پہ غلبہ نہیں بلکہ اظہار کہہ رہا ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہوا کہ مقابل ایسا پست ہو کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، یعنی خاکستر بغاوت و شرارت اور باطل میں ایک چنگاری بھی نہ رہ جائے کہ سازگار ہوا کے جھوکے کہیں اس چنگاری کو شعلہ اور شرر کو شعلہ نہ بنا دیں۔ اسلام کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کو اس لیے بھیجا کہ ہر دین ختم ہو جائے، مگر یہ غلبہ تو آج تک نہ ہوا۔ ختم کر دی میں نے بات فقط محسوس کرانے کے لیے کہ آنے والا کس لیول کا ہے اور کیا جواب ہے اس کا۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد کو اس لیے بھیجا کہ ہر دین وینش ہو جائے، ختم ہو جائے، فقط دین حق، فقط اسلام۔ آج تک تو غلبہ نہ ہوا، نہ عدد میں ہوا، تعداد میں، نہ قوت میں ہوا۔ کہاں مسلمانوں کا غلبہ ہوا؟ بھئی مسلمانوں کا غلبہ تو اسلام کا غلبہ کہلائے گا۔ اور یہ یاد رہے، اسلام کبھی نہیں ہارتا، مسلمان ہار رہا ہے۔ بھئی میانمار میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمیں درد ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتا دو بھئی کس سے مظلوم مسلمان امید لگائے؟ اما 44 اسلامی ممالک ہیں، ایران کو چھوڑ کے سب نامرد۔ اما کس کی امت ہو؟ محمد کی امت جو قبضہ شمشیر پہ کہ ہاتھ رکھے بغیر فاتح زمانہ۔ کس کے نام لیوا ہو؟ شیر خدا حیدر کرار کہ اٹھ جائے تو چیر کے دم لے، نسلوں کا جائزہ لے کے مارے۔ کس کے ہو؟ وارث۔ یہ بغاوت ہے غدیر سے کہ مہدی تک آنے میں تکلف ہو رہا ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں بات۔ کب غلبہ اسلام ہوا؟ اللہ نے محمد سے وعدہ کیا مگر غلبہ اسلام تو آج بھی نہ ہوا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہوا نہیں ہے مگر پورا ہو کے رہے گا۔ اب یا تو ہمیں بتا دو، تم اپنے کارخانہ سقیفہ سے اس لیول کا امام لے آؤ، یا کارخانہ غدیر سے لے لو کہ جواب محمد کا ہوگا، پورا وہ آ کے کرے گا۔ بلکہ جملہ کہوں، اس امام کا رتبہ پہچانو، اما یہ امام نہیں ہے، خالی ختم نبوت کے خانے میں امامت کو بٹھایا گیا ہے۔ اسی لیے یہ ختم نبوت کی سب سے
بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی، اسی لیے علی سے لے کر مہدی تک سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اب یہ وعدہ اس کے ہاتھ پہ پورا ہوگا جب اسلام کے علاوہ اور کچھ نہ رہ جائے۔ آج نہیں تو کل انہی کی پناہ سے سکتی ہوئی انسانیت کوئی نہیں ہے کہ جو ناسور دل انسانیت پہ مرہم رکھے۔ کتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے مسلمان، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا۔ چھوڑو کافر مارے تو اپنی جگہ، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، کون مظلوموں کا ساتھ دے؟ تو یاد رہے مہدی شیعوں کی ضرورت نہیں ہے، مہدی اسلام اور مسلمانوں اور کائنات کی ضرورت ہے۔ کل نہیں، آج نہیں تو کل تمہیں ماننا پڑے گا۔ لہٰذا وہ آنے والا اس شان سے آ رہا ہے کہ ٹائٹل ہوگا امامت، جاب ہوگا ختم نبوت۔ اہل نظر ہیں قدر کریں، ٹائٹل ہوگا امامت، جاب ہوگا ختم نبوت، اس لیے کہ نبوت لمبان میں تو ختم ہوئی ہے۔ سن لے ختم نبوت جو لوگ چلاتے ہیں، نبوت لمبان طول میں تو نبوت ختم ہوئی ہے، آدم سے شروع ہوئی خاتم پہ ختم، یہ ہے لمبان میں ختم نبوت۔ اب کوئی نبی نہیں مگر ایک ختم نبوت کا رول باقی ہے جسے کہتے ہیں چوڑان میں ختم نبوت، وہ عرض میں۔ چلیے یہ بھی چاہ رہا ہے کہ میں بات کو ختم کروں، بس یہی دو جملے ہیں کہ لمبان میں یعنی طول میں، طول تاریخ میں ختم نبوت ہوا، آدم سے لے کر خاتم اب کوئی نبی نہیں، مگر عرض اور چوڑان میں ختم نبوت کیا ہوگا؟ خاتم الانبیاء کا جواب یہ ہے کہ کوئی دین نہ رہ جائے سوائے دین حق کے، اور وہ اب تک نہ ہوا۔ اس کا مطلب چوڑان میں ختم نبوت باقی ہے، ذمہ داری محمد کی ہے، پہلے ادا کرے گا آخری محمد۔ یہی سبب ہے کہ نام بھی دے دیا، کنیت بھی دے دی، جاب بھی دے دیا، رتبہ بھی دے دیا۔ بس عزیزو اب وہ جو آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹائٹل امامت ہوگا، جاب ختم نبوت ہوگا۔ انتظار تو سب ہی کر رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کون کس مہدی کا انتظار کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، کہیں اور سے پیدا ہو کے آئے گا تو وہ خون محمد نہیں ہوگا، اور اس کائنات میں کسی اور خاندان کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ نفس اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ بنے، خلیفت اللہ۔ کسی اور خاندان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، تو انتظار تم بھی کر رہے ہو، مگر جب اولاد زہرا میں آئے گا تو انتظار کرنے والے مکر جائیں گے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ اب جو آنے والا آئے گا تو اب وہ کلمہ پڑھوانے نہیں آئے گا۔ یہ تقریریں، یہ محفلیں، یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ صرف بتانے کے لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے ظہور سے پہلے آنا ہے تو آ جاؤ، اس لیے کہ اب جو تلوار یہ اٹھ جائے گی تو اس وقت کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ ویسا ہی ایمان ہوگا جیسے فرعون ڈوبتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو جس کا دل چاہے دھنا سیٹھی دکھائے اللہ کے گھر کے اوپر، وارث زندہ ہے، اور جو ہیڈ آفس ہے وہیں سے کھڑا ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے گھر سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ اب بھی مقصد نہیں بدلا ہے، پہلا یہی آیا تھا، آخری یہی سے کھڑا ہوا ہے۔ سب کی ذمہ داری ایک ہے۔ بس بات ختم کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔